یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اصل میں دو کنفیوژن جو ہے وہ پائی جاتی ہیں بالعموم سوسائٹی کے اندر۔ ہم اچھا انسان یا اچھا مسلمان بھی صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پاتے کہ اچھا مسلمان کون ہے۔ جب اسلام کو بطور دین ہم نے نہیں سمجھا تو صاف ظاہر ہے اس دین کو قبول کرنے کے بعد، یعنی اسلام کو جو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو قبول کرتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو پھر وہ مسلمان، اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ یقین کریں کہ عام آدمی تو اپنی جگہ جو عام مسلمان ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ عام سوسائٹی اور سماج سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے فکر و اذہان پر بھی یہی چیز اثر انداز ہوتی ہے کہ جو عام لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے یونیورسٹی لیول تک اسٹوڈنٹ سے جب یہ پوچھا، تقریباً کوئی 95% اسٹوڈنٹ بھی یہی جواب دے رہے تھے۔ سوال یہی تھا، آپ کے نزدیک ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ تو جیسے عرض کیا کہ 95% پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ، ظاہر ہے گریجویشن لیول کے، تو وہ یہ جواب دے رہے تھے جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ مطلب اس میں پھر انہوں نے اس چیز کو انکلوڈ کر دیا کہ جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ بس اب اگر اگلا سوال کرتے ہیں نا کہ اچھے اخلاق سے آپ کی کیا مراد ہے، تو شاید پھر وہ یہ بھی جواب نہ دے سکتے تھے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر بینگ اے مسلم، بحیثیت مسلمان، ہمیں دین اسلام کو بھی مکمل طور سے سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں، دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم دین اور اسلام عبادات کے مجموعے کو سمجھیں، جو کہ وہ مذہب، وہ بھی مکمل مذہب وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی مذہب کا ایک حصہ اور ایک پارٹ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، تو اگر فقط عبادات کے مجموعے کو ہم نیکی سمجھیں اور اسی کو اسلام سمجھیں تو وہ تو صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے جو روزانہ کی بنیاد پر مسلمان پر فرض ہے، 5 وقت کی، اور اس 5 وقت کی تمام رکعتوں کا وقت لگا کر بھی، بہت کشادہ دلی سے بھی اگر اس ٹائم کو کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ بڑی مشکل سے 2 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو 2 گھنٹے، اور انسان کی پیدائش، اس کی تخلیق، اس کی کریشن کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا وہ اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو اب جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور ہماری ڈیفینیشن اور ہماری تعریف کے مطابق کہ اچھا مسلمان، اسلام قبول کرنے والا اچھا انسان وہ ہے جو عبادت گزار ہو، پرہیزگار ہو، یا بہت زیادہ تیر مارا جی با اخلاق ہو، اور اخلاق کی پوری تعریف بھی معلوم نہ ہو، تو وہ اپنے مقصد تخلیق پر تو 2 گھنٹے صرف کر رہا ہے اور باقی کے 22 گھنٹے تو یعنی وہ اپنے مقصد سے تو ہٹ رہا ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے اسے پیدا کیا۔ اس لیے اس مسکنسیپشن کو، اس کنفیوژن کو، اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمان کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ وید، فرمایا کہ مسلمان حقیقتاً وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب ایک شخص ہو نمازی 5 وقت کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، لیکن اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، تو آپ خود بتائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ تعریف فرما رہے ہیں مسلمان کی کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے۔ اب ہم پوچھیں مومن کون ہے، تو ہمیں بتانے والے یہ بتائیں گے کہ جناب مومن ایمان لانے والے کو کہتے ہیں، جو ایمان لایا وہ مومن۔ لیکن
صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان تو نہیں ہے نا، آگے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کسی مومن پر. ایک حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا، کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے. اب یہ حدیث، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور میں یہ عرض کر دوں، اگر ہم تمام مسلمان مل کر صرف اس ایک حدیث کو اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں، منشور بنا لیں، دستور بنا لیں، اس ایک حدیث کو، یقین کریں ہمارے مسلمانوں کے معاشرے سے بڑھ کر بہترین معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کون انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ماں باپ کو گالی دے؟ تو وہ پسند نہیں کرتا، تو اسی لیے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرے. ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے، وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کون یہ چاہتا ہے کہ میرا مال چوری ہو جائے تو اس لیے دوسرے کے مال پر بھی نظر نہ رکھے؟ کون چاہتا ہے کوئی اسے چیٹ کرے، اس کے ساتھ بے ایمانی کرے، بددیانتی کرے؟ تو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی چاہے کہ میں اس کے ساتھ بھی چیٹ نہ کروں، اس کے ساتھ بھی بے ایمانی نہ کروں. کون چاہتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے جو ہے وہ کوئی کچرا ڈال جائے تو اسی طرح وہ یہ پسند نہ کرے کہ دوسرے کے گھر کے سامنے کچرا ڈالے؟ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ایمان کامل کی علامت یہ ہے. اب یہ ہو گیا، ایک ہو گیا مسلمان اور ایک ہو گیا مومن. اب منافق، نہ قرآن مجید نے بے نمازی کو منافق کہا، نہ روزہ رکھنے جو روزہ نہیں رکھتا وہ منافق ہے. قرآن مجید میں بھی ہم نے ایسا نہیں پڑھا، نہ حدیث میں ایسا آیا. حدیث میں منافق کی ایک روایت میں 3 اور ایک روایت میں 4 علامات ہیں. اب یہ ایک طریقے سے ایک چارٹر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ الحمدللہ، لیکن یہ جو ایک غلط فہمی ہم نے اچھے انسان ہونے کی پال رکھی ہے نا، ذرا اس کو دور کر لینا چاہیے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی علامات اور نشانیاں وہ 3 ہیں. ایک اور روایت میں 4 بیان کیا، وہ میں چوتھا بھی عرض کرتا ہوں. لیکن ان سب کا تعلق جو ہے نا عبادات سے نہیں ہے، معاملات اور رویوں سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حدث کذب. منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے گا نا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹا ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں یہ فرمایا کہ مومن چوری بھی کر سکتا ہے، مومن چوری بھی کر سکتا ہے، معاذ اللہ بدکاری بھی کر سکتا ہے، جوا بھی کھیل سکتا ہے. یہ سارے رضائع کے اخلاق اور افعال قبیحہ یعنی برے اعمال یہ سب کر سکتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن جو ہے نا وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مومن ہے الحمدللہ، لیکن مومن کامل کون ہوتا ہے؟ جو سچا ہو. اب یہ تو منافق کی علامت ہے کہ اذا حدث کذب، کہا جب بات کرے گا نا تو جھوٹ بولے گا. اور کہا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے گی تو وہ اس امانت میں خیانت کرے گا. اور جو دوسری روایت میں جو چوتھی چیز بیان کی گئی اس میں بیان کیا گیا اذا خصم فجر، کہ جب لڑائی کرے گا نا، لڑائی جھگڑا ہوگا تو وہ گالی دے گا. یہ تو لڑائی جھگڑے کی بات کی ہے، ہم تو فیشن کے طور پر بھی گالی دیتے ہیں. بعض بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا تکیہ کلام ہے. بعض برادریاں، بعض اقوام ایسے ہیں کہ جن کا اوڑھنا بچھونا گالی ہی ہے، اپنی زبان سے گالی. یہ نوجوان لڑکے بچے بیٹھے ہوتے ہیں عام، یقین کریں ماں بہن تک کی گالیاں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں مذاق ہو رہا ہے.
ماں بہنوں کی عزتیں گلیوں میں اچھال رہے ہیں اور کہہ رہا ہوں مذاق ہو رہا ہے. یہ کون سا مذاق ہے؟ یہ علامات منافق میں سے ایک منافق ہے. اور دوستان محترم، مغرب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لا اضیع عمل عامل منکم، جو کوئی اچھے اعمال کرے نا تو دنیا میں ان کو بدلے مل جایا کرتا. اب یہ پورا یورپ ظاہری طور پر اخلاقی طور پر تباہ و برباد ہے، جو ڈیفینیشن اخلاق کی ہم سمجھتے ہیں، لیکن معاملات میں وہ بڑے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں. ہم مسلمان ہیں جو دین اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، اس کی تعلیمات جو ہمیں اپنانی چاہیے تھی، ہم نے وہ ساری تعلیمات پس پشت ڈال دی ہیں. یورپ کی ترقی کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ وہ معاملات میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رونا فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ اپنے رویوں سے بھی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے. صحیح عرض کر رہا ہوں، میں نے بھی دنیا کے کچھ ممالک دیکھے ہیں. موریشس میں تو میں عرصہ رہا. 22% پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، میجورٹی ہندو ہے، 54% ہندو ہیں، اور جو باقی رہ گئے وہ چائنیز ہیں، بدھسٹ ہیں، اور فلاں دیگر عیسائی ہیں. اس طرح کے اقوام رہتے ہیں. اور صاف ظاہر ہے میں ایک مسلمان ہوں الحمدللہ، اور مسلمان، اور پھر پلس یہ کہ میں ایک مولوی بھی ہوں. ٹھیک ہے. میں موریشس میں جب امامت کے لیے گیا تو میرے گھر کے پیچھے یہ کرسچنز رہتے تھے، سارے گھر کے پیچھے رہتے تھے. تو جو پانی کی لائن تھی نا، پانی کی لائن، وہ حالانکہ وہ کھلی جگہ تھی، وہاں پر درخت لگے ہوئے تھے، میرا روم اس سے فاصلے پر تھا. تو ان کرسچنوں کو پانی کی لائن وہاں سے لینی تھی، اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ کھڈے، وہاں مشین سے کھڈے کھودے جاتے ہیں، مشین، اور مشین آپ کو پتا ہے جس سے روڈ کھودتے ہیں تو آواز آتی ہے بات کھڑ کھڑ. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اسی کنیکشن سے جہاں میرے گھر میں کنیکشن آ رہا تھا، ان کو پتا ہے کہ میں لوکل نہیں ہوں، میں غیر مقامی ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، اور میں مسلمان ہوں، اور مسجد کا امام ہوں. پہلے تو انہوں نے آ کر مجھ سے پرمیشن لی کہ ہم یہاں سے ایک تو مشین لگے گی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے آرام کا ٹائم ہو، چونکہ آپ تو بھائی مولوی آدمی ہے نا، آپ کے آرام کا ٹائم ہو، اور جو ہے نا مشین لگے گی تو کہیں آپ ڈسٹرب نہ ہو جائیں، تو آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم یہاں پر مشین سے کھڈا کھود لیں. اور دوسرا یہ کہ جناب پھر اس کے بعد یہاں سے جو ہے نا کنیکشن لیا جائے گا، اور تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے نا آپ کے گھر میں پانی نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ کی لائن بند کر دی جائے گی. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، اب آپ بتائیں، ذرا امیجن کریں، اہل کراچی، اے مسلمانوں، اور اب تو کچھ علاقوں میں جیسے گیس نہیں آتا، لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے ایسے مشینیں جو پریشر کو سک کرتی ہیں، اپنے گھر میں مشین لگا دی، پڑوسی گیا بھاڑ میں. ہم مسلمان ہیں. وہ صرف میری نیند میں خلل نہ آنے کی وجہ سے مجھ سے آ کر کرسچن ہو کر پوچھ رہا ہے. اور پھر جب میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، گو اہیڈ، میں نے کہا جاؤ بھائی کرو کام. پھر ادھر سے جو واٹر بورڈ کے افراد تھے وہ آئے، ایک فارم لے کر آئے کہ آپ اس پہ سائن کریں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. ان کو لکھ کے فارم پہ سائن کر کے دیا. تو کیوں نہیں کریں گے ترقی؟ میرا پڑوسی، اس نے اپنے دیوار میں میری دیوار اس کے دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کو صرف اپنے گھر کے دیوار میں کیل ٹھوکنی ہے. اس نے 3 نمازوں میں مجھ سے پوچھا کہ قاری صاحب مجھے جو ہے نا کیل لگانی ہے، مجھے کچھ لٹکانا ہے، تو کیل لگا دوں، آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوں گے؟ یہ اخلاقی رویہ، اور ساری 2 نمبریاں جو ہے نا ہم کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر گرین پاسپورٹ کو ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے. پاکستانیوں کو کوئی عزت نہیں دیتا. اس کا سبب، اس کی وجہ ہم خود ہیں جی. ہم نے عزت اپنی بنائی نہیں ہے. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں ہم کتنا چیٹ کرتے ہیں، بس کسی کو معلوم نہ ہو. میں نے ایک لیٹر پوسٹ کیا تھا، خط 2003 4 یا 5 کی بات ہے، کیونکہ میں 2004 میں گیا تھا پہلی مرتبہ مستقل امامت کے لیے. تو میں لیٹر پوسٹ کر کے آیا. 2 دن کے بعد پوسٹ آفس سے مجھے ایک لیٹر آیا. اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا
کہ مسٹر عابد احسان الحق آپ شاید کوئی جلدی میں ہوں گے یا کسی پریشانی میں ہوں گے, کسی ٹینشن میں ہوں گے, تو آپ نے جو خط پوسٹ کیا نا اس پہ آپ نے اسٹیمپ نہیں لگایا, یعنی ٹکٹ لگانا آپ بھول گئے, تو آپ کا لیٹر ہم نے ٹکٹ لگا کر پوسٹ کر دیا ہے پاکستان. اب کائنڈلی آپ پوسٹ آفس آ جائیں اور 60 روپے آپ جمع کرا دیں. میرے مسلمان بھائیوں, یہ ہماری دین کی تعلیمات یہی ہیں, یہ ہماری دین کی تعلیمات ہیں. بس یہ ہے کہ ہم نے اپنی تعلیمات کو بھلا دیا ہے, اسی لیے ہم زوال کا شکار ہیں. اور یقین کریں لاہور میں تو یہ بڑا تلخ تجربہ ہے. میں کسی قوم کو تان نہیں کرتا, لیکن یہ مزاج ہے نا ہمارا. میں تو اپنے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں نا, یا کراچی والوں کو, یہ کہاں تھے کھڈے کھڈے کر دیے انہوں نے. بائک آپ کسی شادی ہادی حال تو جہنم میں گیا, چلو شادی حال پہ تو چلو وہ خوشی میں آیا ہوا ہے. ہسپتال کی ایمرجنسی کی پارکنگ کے اندر بھی ہم بائکیں صحیح نہیں کھڑی کرتے, جس کی مرضی آئے آگے کھڑی کر دی. اب اگر میرا پیشنٹ آپریشن تھیٹر میں ہے اور اس نے کہا ایمرجنسی میں جا کے انجیکشن لے کر آؤ, تو میں کتنی بائکیں ہٹاؤں گا وہاں سے؟ میرا پیشنٹ اگر آپریشن تھیٹر میں مر گیا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور درست بات اور حق بات کو سن کر دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, ورنہ یقین کریں یہ پھر قیامت کے دن جو ہے نا جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی. اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا. اسی لیے حدیث پاک نے کہا الغیبت اشد من الزنا, کہا کہ غیبت جو ہے نا یہ بدکاری سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے, کیونکہ بدکاری اور زنا یہ جو ہے نا, چونکہ انسانی معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ظاہر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, لیکن غیبت کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے, جس کی غیبت کی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. اب آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخلاقیات اور اپنے معاملات اور اپنے رویوں کو درست کرنے چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب آپ لاہور چلے جائیں اور وہاں رکشے والے کو کہہ دیں, ہوٹل, یہ ذاتی تجربہ مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جی المحمل ہوٹل جانا ہے, رکشے میں بیٹھ جائیں آپ, 15 منٹ تک جو ہے نا رکشے والا آپ کو گھمائے گا اسٹیشن سے ادھر ادھر ہوا اور آپ کو محمل ہوٹل کے سامنے آ کر اتار دے گا. کتنے پیسے؟ 500 روپے. یہ کوئی 2009-10 کی بات کر رہا ہوں, 500 روپے. ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ یار بھائی اور کیا 15 منٹ اس گلی میں ادھر 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 ادھر, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ کسی دن جب آپ کی واپسی کا سفر ہوگا تو ظاہر ہے ٹکٹ لینا ہے نا, تو آپ نے ہوٹل والے سے پوچھنا ہے کہ بھائی اسٹیشن جانا ہے, کہاں ہے؟ تو یقین کریں اس نے بتایا اسٹیشن, تو وہ باہر لے کر آیا, کہا کہ وہ سامنے اسٹیشن ہے واکنگ ڈسٹینس پر, اور وہ ہمیں چکر دے رہا ہے, 500 روپے بھی لے لیے. ابھی بھائی 500 روپے تو لے لیتا, لیکن تو نے ہمیں یہ خوار کرا دیا. اب آپ سمجھے, یعنی چیٹ کیا نا, بےایمانی ہے. تو کیا یہ تم نے حلال کھایا کیا؟ ایک شخص مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ وہ برطانیہ میں گئے, برطانیہ میں, تو وہاں برطانیہ میں لندن میں مطلب اب آپ کو پتا ہے کہ یو ٹرن جو نا کلومیٹر کے حساب سے پھر آئے گا اگر آپ بنیادی طور پر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. مولانا کہتے ہیں کہ بس ہم سے ایک ٹرن جو ہے نا یو ٹرن مس ہو گیا. تو ہم نے اس سے پوچھا ایک صاحب سے کہ بھئی ہمیں تو فلاں جگہ جانا تھا, تو اس نے کہا کہ بھئی آپ تو بھئی آگے آ گئے. تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے ایسے اشارہ کیا, بھئی اب وہاں سے آ کر آپ کو یوں بننا پڑے گا, پھر ادھر آؤ گے, پھر یہ یو ٹرن تمہیں ملے گا. تو کہا کہ اب وہ اپنی گاڑی میرے پیچھے, یہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں, اپنی گاڑی میرے پیچھے چلا رہا تھا کہ شاید میں صحیح نہیں سمجھاؤں. کہنے لگا کہ اس نے میری خاطر 60 کلومیٹر کا راستہ طے کیا اور مجھے واپس اس یو ٹرن پر لایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, یہ آپ کو صحیح راستہ ہے, اب آپ صحیح پہنچ جائیں گے نا. تو کہا کہ مجھے صحیح راستے پر لگا کر پھر وہ 60 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے الگ سے خود طے کیا. 60 کلومیٹر یوں گیا, 60 کلومیٹر یوں آیا, 180 کلومیٹر. اب دیکھنے کے تو ہمارے لیے یہ بڑی حیرتناک بات ہے. ہم تو بڑے مشکل سے, ابے یار چل بھائی فلاں جگہ کہاں ہے, ہمیں کیا پتا. یعنی اس بیچارے کو تو ہم صحیح منہ سے جواب بھی نہیں دیتے, بھائی نہیں پتا تو کوئی بات نہیں. وہی مفتی صاحب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے مسجد کا پتہ پوچھا, مجھے نماز پڑھنے جانا تھا, تو اس شخص جس سے پوچھا اس کو معلوم نہیں تھا, اس نے ایک اور انگریز کو بلایا, انہوں نے باہمی مشورہ کیا, مشاورت کے بعد ہمیں بتایا یہ مسجد فلاں جگہ پر ہے. اب آپ بتائیں, یہ میرے بھائی, یہ میں اگر نمازی ہوں نا تو میں اپنے لیے ہوں, میری نمازوں کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. میں اگر صدقہ خیرات کرتا ہوں تو اس کا ثواب مجھے ملے گا, آپ کو نہیں ملے گا میرے بھائی. تو اچھے انسان بننے کی کوشش کریں,
اچھے انسان بننے کی کوشش کریں. اور دوستوں ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ امام صاحب چپلیں کبھی یوں ہوتی ہیں کبھی یوں ہوتی ہیں. میں نے کہا تم چپلوں کو رو رہے ہو, ادھر تو لوگوں کی صفیں ہی سیدھی نہیں ہوتی, چپل کیا سیدھی ہوگی, چپل کیا سیدھی ہوگی. آپ لوگ کتنے ہیں بیچارے لوگ مسجد میں کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ عید کا دن ہو نا, عید کا دن یا جمعۃ المبارک, وہ پرانی چپل پہن کے آتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ چپل ہماری محفوظ نہیں ہے. ایک مسلمان یہ جو گولڈن ٹیمپل ہے نا گردوارہ سکھوں کا گردوارہ, گولڈن ٹیمپل میں وہ گیا تو اس کے نئے نئے شوز تھے. وہ ایک سیاح تھا, مسلمان سیاح تھا, تو وہ اس نے مطلب اپنے جوتے لیے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی, تو وہ بچہ بیچارہ پاکستانی مسلمان گولڈن ٹیمپل میں بھی جوتے رکھے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر. سکھ نے دیکھا, کہ ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں ایک سیاح ہوں, میں گولڈن ٹیمپل دیکھنے کے لیے آیا تھا, سوچ رہا ہوں میرے جوتے نئے ہیں یار. اس نے یہ تازیانہ برسایا مسلمانوں, اس نے کہا کہ یہ سکھوں کا گردوارہ ہے, یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے جہاں سے چپل چوری ہو جائے گی. جہاں مزارات پہ چلے جائیں, آپ مزارات پہ چلے جائیں, 5 روپے دو, ٹوکن دو, وہ بھی چپلوں پر چپل لے کے ڈھیر لگا دیتا ہے. اور اس نے وہاں شوز رکھے, واپس آیا تو وہ اس کے شوز پالش کر کے دے رہا تھا, کہا کہ تھوڑے میلے ہو گئے تھے. ہمارے یہاں شوز پالش کر کے دینے کا جو ہمارے گولڈن ٹیمپل میں آتا ہے, ہماری مسجدوں میں چپل محفوظ نہیں ہے, وہاں تو چمکا کے دیے جا رہے ہیں بغیر پیسوں کے. یہ رویے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کریں, تاکہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے مطابق المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان وہ نہیں ہے کہ نمازیں تو پوری پڑھتا رہے, تہجد گزار ہو جائے, ماتھے پر سجدے کا نشان بھی بن جائے, لیکن اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو چیرتا رہے, ان کے دلوں کو زخمی کرتا رہے, یا ماتھے پر نشان ہو, اور جب کاروبار کے دکان پر بیٹھے تو 2 نمبریاں کرتا رہے, بےایمانی کرے, اپنے رزق کو حرام کرے. اور یہ بات میں بتا دوں آپ کو میرے دوستو, رزق حرام خالی یہ نہیں ہے کہ جناب شراب جو ہے نا, شراب یہ حرام ہے, خنزیر حرام ہے, مردار حرام ہے, بہتا ہوا خون حرام ہے, لیکن بعض دفعہ گھر کی بنی ہوئی بریانی بھی حرام ہوتی ہے, گھر کا بنا ہوا نہاری قورمہ یہ بھی حرام ہوتا ہے, آلو گوشت, ٹنڈے گوشت اور شلگم گوشت یہ بھی حرام ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے مولوی صاحب کیسی بات کر رہا ہے. ہاں, کہ اگر دکان پر بیٹھ کر 2 نمبری کر کے, کسی کو دھوکہ دے کر, کسی کو جھوٹ بول کر سودا بیچا جھوٹ بول کر, تو وہ ظاہراً چاول بھی حلال کے, چاول تو حلال ہے نا, اس کے اجزاء ترکیبی انگریڈینٹس یہ سب حلال ہیں, لیکن چونکہ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ حرام تھا تو یہ سمجھو یہ حرام ہے. لوگ ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے وظیفہ بتایا لیکن معاملات حل نہیں ہو رہے. اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر طے کر کے حرم کعبہ میں آئے, اس کا لباس, اس کا کھانا, اس کا پینا یہ سب حرام پر مبنی ہو, اس کا کھانا بھی حرام کا, اس کا پینا بھی حرام کا, اس کا لباس بھی حرام کا, دور دراز کا سفر طے کر کے غبار میں مٹی میں بال اٹے ہوئے کہا کہ وہ حرم میں آ جائے, چاہے وہ مقام ابراہیم پر کھڑا ہو, چاہے وہ حتیم میں کھڑا ہو, چاہے میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہو, چاہے مقام ملتزم کعبہ معظمہ کے دیوار سے چمٹ جائے, جس کعبہ معظمہ کے ملتزم سے لپٹ کر جبریل امین علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں. اتنا متبرک مقام, حضور نے فرمایا وہ وہاں آ کر بھی دعا کرے, چونکہ وہ رزق بھی اور اس کا کھانا پینا ملابسہ لباس سب حرام کا ہے, تو کہا اس کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی. وظیفے کیا قبول ہوں گے؟ اور بعض فقہاء اور علماء لکھتے ہیں کہ وہ شخص وہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں سے بھی نکل جاتا ہے, یعنی کوئی نیک بھی اس کے حق میں دعا کرے نا تو اس کی دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی.